اور اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پا کن مرا، کہ روز محشر قیامت کے دن مجھے ساری دنیا کے سامنے خوار اور رسوا کر دیجیے گا، مجھے ذلیل و رسوا کر دیجیے گا دنیا میں، اگر مشروط ہے اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن کے سوا کچھ اور بیان کیا ہے تو مجھے رسوا کر دیجیے قیامت کے دن، اور مجھے اپنے پاؤں کا بوسہ لینے کی سعادت سے بھی محروم کر دیجیے گا۔ کتنا بڑا چیلنج، اور اتنی شدت سے جو اپنے لیے وہ ایک مناجات کرتے ہیں، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ڈیڈ بلیف تھا اس چیز پر کہ انہوں نے مرکز اپنی شاعری کا اور اپنی شاعری کا سارا ویژن یا سارا وزڈم جو لیا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن سے لیا ہے۔ اور لیکن ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اقبال جیسی ملٹی ڈائمینشن شخصیت جس کی ہر ڈائمینشن کو سمجھنے کے لیے ایک طویل عرصہ چاہیے، اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک بشر تھے اور ان میں بشری کمزوریاں اور خامیاں بھی موجود تھیں۔ رول ماڈل اگر کسی مسلمان کے لیے کوئی شخص ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے، پیروی مکمل طور پر اگر کسی ذات کی ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ لیکن اقبال جیسے غیر معمولی اور روحانی وجود سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، خصوصاً امت مسلمہ اور پاکستان کی عوام نے، تو ہم لوگ بہت ہی بد نصیب ہو جائیں گے، کیونکہ اقبال جیسے ویژنری اور اقبال سے تھنکر روز پیدا نہیں ہوتے بلکہ صدیوں بعد، صدیوں میں اللہ تعالیٰ امت کی حال پر جب رحم فرماتے ہیں تو ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ خود اقبال فرماتے ہیں کہ دیگر دنائے راز آیت کے نائے، کہ مجھ جیسا ہے لوگوں، مجھ جیسا راز جاننے والا تمہارے پاس پھر شاید آئے کہ نہ آئے۔ اور اقبال جیسے لوگ اللہ تعالیٰ قوموں کو ڈونیشن، صدقے یا خیرات کے طور پر نہیں دیتے، بلکہ اقبال جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امت یا قوموں کے لیے تحفے کے طور پر، کوئی نعمت کے طور پر، اور جب احسان عظیم کرنا ہو تو اقبال جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جب احسان عظیم کرنا ہو تو مجدد علی افسانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جب احسان عظیم کرنا ہو تو سلطان صلاح الدین، نور الدین زنگی جیسے لوگ پیدا کرتے ہیں، جب احسان عظیم کرنا ہو تو قائد اعظم جیسے لیڈر اور علامہ اقبال جیسے ویژنری دیے جاتے ہیں۔ اقبال کے استاد پروفیسر آرنر نے اقبال کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ he is a man of his age, he is a man ahead of his age, he is a man at war with his age۔ خود اقبال کی اپنی کتاب ضرب کلیم کا ٹائٹل ہی ہے کہ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، اور اقبال نے اپنی پوری زندگی اس نظام، دجالی نظام کے خلاف جنگ اور امت مسلمہ کے رہنساں کے لیے اپنی شاعری کو وقف کر دیا تھا۔ اور اقبال کے متعلق آخری بات جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ایران کے ملک الشعراء نے کی، اور انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ایران کے ملک الشعراء نے یہ کہا تھا کہ ہمارا دور، یہ دور جو ہے یہ اقبال کا دور کہلائے گا، اور یہی نہیں، آج کا دور بھی اقبال کا دور ہی ہے، کیونکہ آج کے دور میں اقبال از مچ مور ریلیونٹ ایز کمپیئر ٹو ہز ایج۔ آج اقبال کہیں زیادہ ریلیونٹ ہیں۔ اقبال خود اپنے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ میں مستقبل کا شاعر ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو فیوچر پوئٹ کنسیڈر کرتے ہیں، دیٹ آئی ایم دا پوئٹ آف فیوچر۔ اس لیے بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں ہمارے لیے کہ ہم اقبال کو سمجھیں، خصوصاً پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے اقبال سے استفادہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کے اس پرفتنہ اور خطرناک دور میں ہماری بقا کے لیے یہ لازمی ہو چکا کہ ہم مسلمان اور خصوصاً پاکستانی قوم اور پاکستانی نوجوان اقبال کو سمجھے، تاکہ ہم اس موجودہ دور کے خطرناک فتنوں سے آگاہ ہو کر نہ صرف اپنی خامیوں کو بحیثیت امت درست کریں بلکہ اس موجودہ دور کے دجالی نظام کو کاؤنٹر اٹیک بھی کر سکیں، اس کو کاؤنٹر بھی کر سکیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اللہ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔